بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں بھی ہم 3 ٹاپکس دیکھیں گے: نہرو رپورٹ، قائد اعظم کی 14 نکات اور علامہ محمد اقبال کا خطبہ اعلی آباد 1930۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے نہرو رپورٹ کیا تھی اور یہ کس نے پیش کی۔ جواہر لال نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما اور تحریک آزادی ہند کے اہم کردار تھے۔ نہرو رپورٹ پیش کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، اس کے لیے تھوڑا سا ذکر کیا جائے گا سائمن کمیشن کا۔ پہلے آپ وہ سنیں گے۔ 1927 میں حکومت برطانیہ نے شاہی فرمان کے تحت ہندوستان کے لیے سائمن کمیشن کا تقرر کیا، جس کا مقصد آئینی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا۔ ہندوستان بھر میں اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا گیا اور جلسے جلوس ہوئے۔ اس کمیشن کی سفارشات کو بھی اکثر مسترد کر دیا گیا۔ سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے بعد 19 مئی 1928 کو مقامی سیاسی پارٹیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دیگر اراکین میں سر علی امام، شعیب قریشی، MSN MR سے وغیرہ شامل تھے۔ کمیٹی کا مقصد ہندوستان کے لیے ہندوستانیوں کے ذریعے ایک ایسے آئینی ڈھانچے کو تشکیل دینا تھا جو ہندوستان میں آباد تمام قومیتوں کے لیے قابل قبول ہو، یا جس کو کم از کم کانفرنس میں شریک تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو۔ اس کمیٹی نے جو آئینی رپورٹ تیار کی ہے، ہندوستان کی تاریخ میں اسے نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اگست 1928 میں شائع ہوئی۔ نہرو رپورٹ کی یہ 2 لائنز پڑھنے سے پہلے یہ اتنا بڑا پیراگراف میں نے اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نہرو جو تھا، جواہر لال نہرو کون تھا اور وہ ایکچولی رپورٹ کیا تھی۔ اب ہوا یہ کہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا تھا۔ جن شقوں سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جداگانہ طریقہ انتخاب کو منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ہندوستان کے لیے وفاقی طرز حکومت کی بجائے وحدانی طرز حکومت کی سفارش کی گئی۔ مکمل آزادی کی بجائے نو آبادیاتی طرز آزادی کے لیے کہا گیا۔ ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان سفارشات کو دیکھتے ہوئے کمیٹی کے جانبدارانہ رویے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ معاہدہ لکھنؤ 1916 میں کانگریس نے مسلم لیگ کے جن مطالبات کو منظور کیا، نہرو رپورٹ میں انہی سے انحراف کیا گیا۔ اب دسمبر 1928 میں نہرو رپورٹ کے باقاعدہ اور باضابطہ منظوری حاصل کرنے کے لیے ایک آل پارٹیز کنونشن دہلی میں طلب کیا گیا۔ مسلم لیگ نے 23 اراکین پر مشتمل ایک نمائندہ کمیٹی قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اس مقصد کے لیے قائم کی، اور تاکہ نہرو رپورٹ کے ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کسی قسم کا اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ اس میں ہوا یہ کہ اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پہ مشتمل ایک رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے جو کہ نہرو رپورٹ کے جواب۔ آگے دیکھیے، نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا۔ اب معاہدہ لکھنؤ میں کیا تھا؟ جو میثاق لکھنؤ کے نام سے آپ نے پڑھا اس کو یاد کیجئے۔ اس میں جداگانہ انتخابات کی بات کی گئی تھی، اور نہرو رپورٹ نے اس کو، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے وہ چند پوائنٹس پڑھے جو نہرو کی رپورٹ کے اندر تھے شامل، اس میں ایک بات جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ جداگانہ انتخابات کو مکمل طور پہ رد کر دیا جائے۔ ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے سیاسی کیریئر پر ایک اور چوٹ تھی۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درج رہنما اصول پیش کیے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے، کیونکہ کوئی بھی جگہ ہو وہاں پہ مینورٹی اور میجورٹی دونوں ہی ہوتے ہیں، اقلیت اور اکثریت ہوتی ہے۔ اکثریت چونکہ اکثریت میں ہوتی ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں، اقلیت
چونکہ زیادہ نہیں ہوتے تو اس لیے وہاں ان کی نہیں سنی جاتی، اور موسٹلی ان کے جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ بھی ان تک نہیں پہنچ پاتی. اس لیے ضروری ہے کہ اقلیتوں کو بھی نمائندگی دی جائے تاکہ اقلیتوں جو ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ریپرزینٹر ہوگا ان کا وہ ان کے مسائل کو سامنے حکومت کے آگے گورنمنٹ کے آگے رکھ سکے. اس لیے مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو. جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے. صوبے کے حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہے. آگے دیکھیے، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے. اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے، یعنی سب کی رضامندی اس پہ ضروری ہے. سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے جو نیو اب ممبئی کے نام سے ہے. بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں. سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے. مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے. صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے. آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے. اب قائد اعظم محمد علی جناح کے ان 14 نکات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا جو ہے غلط نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا، کیونکہ جن جن باتوں کا ذکر کیا یہ ساری کی ساری مسلمانوں کے حق میں تو نہیں تھیں، ان میں سے جو بہت ساری باتیں جو ہے ہندوؤں کے حق میں بھی تھیں. آگے ہے علامہ محمد اقبال کا خطبہ اعلی بات. بیٹے یہ ساری کی ساری وہی اسٹرگل ہے کہ پاکستان اسٹیبلش ہو جائے، پاکستان ایگزسٹ کرے، دنیا کے نقشے پہ پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے مارز وجود میں آ جائے. اب علامہ محمد اقبال کا جو خطبہ تھا اعلی بات میں جو انہوں نے 1930 میں دیا تھا، یہ بھی اسے ایک مقصد کی کڑی تھی کہ مسلمانان بر صغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے. اس سلسلے کی کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ اعلی بات تھا. آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اس خطبے کی ضرورت کیوں محسوس ہے، چونکہ اور کچھ آپ کو پچھلی ہسٹری پڑھ کے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا جو اتنے لیکچرز آپ سن چکے. بیٹے 1930 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس اعلی بات میں منعقد ہوا جس کی بھی بات ہوگی. اس کی صدارت ڈاکٹر سر محمد اقبال نے کی. انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں بڑی وضاحت سے ہندوستانی کے حالات، مسلمانوں کی مشکلات، ان کے مستقبل اور مسلمانان ہند کی منزل کی نشاندہی کر دی، کیونکہ مسلمانوں کا کسی بھی مشکل وقت میں ہندوؤں نے بالکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا. کانگریس جس طرح ماضی میں مسلمانوں کے وجود سے انکاری ہوئی تھی، اس سے انکار ممکن نہیں تھا. ان دنوں چونکہ لندن میں گول میز کانفرنس ہو رہی تھی، لیکن علامہ محمد اقبال گاندھی کی ہٹ دھرمی کے پیش نظر جانتے تھے کہ کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکتا، اور اس لیے اور وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی منزل ایک علیحدہ ملک ہی ہے، ایک علیحدہ مملکت ہی ہے. اس لیے انہوں نے اپنا اس خطبے میں چند پوائنٹس سامنے رکھے. بک سے ہم پھر بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ سن لیں کہ ان کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام ایک زندہ قوت ہے. نمبر 2، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام ایک زندہ قوت ہے کیسے کہ اسلام کے مسلمان اپنے بل بوتے پہ اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو لے کر آگے چلیں تو یہ کٹ مر جائیں گے، لیکن یہ کسی قسم کی سودے بازی کے قائل نہیں ہوں گے. اب یہ ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات. اسلام مکمل ضابطہ حیات کیسے ہے کہ ان کوڈ آف لائف، کمپلیٹلی کوڈ آف لائف، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی اسلام کے اندر زندگی گزارنے کا سارے کا سارا راز پوشیدہ ہے. مسلمان ایک قوم ہے. متحدہ قومیت کی تردید جو گاندھی کہہ رہا تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم ہے، وہ ایسا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ متحدہ قومیت کی تردید کر دی، یعنی انکار کر دیا. انہوں نے کہا مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے. دونوں کے رنگ، نسل، زبان، مذہب، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈفرینٹ، کہ ان کا وہ سیم نہیں ہے. اب ہندو مسلم دو الگ قوم ہے. مسلم ریاست کی ضرورت، مسلمانوں کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے جس کا مسلمان ہونا ضروری ہے.
اور علیحدہ وطن میں وہ ان کے اختیارات سارے ان کے پاس ہونے تھے۔ سائمن کمیشن کی سفارشات پر تنقید۔ سائمن کمیشن کا کچھ تذکرہ پیچھے لیکچر میں ہو چکا۔ اب اس میں یہ تھا کہ پنجاب بنگال سرحد مسلم اکثریت کو قائم رکھنے کے لیے کے زبردست حامی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تجاویز کی مخالفت کرتے ہوئے سر شفیع کی حمایت کی تھی علامہ اقبال نے، کیونکہ سائمن کمیشن نے بھی بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کی آئینی اکثریت کی حمایت نہیں کی تھی۔ اب سائمن کمیشن سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے جو پوائنٹ سامنے رکھا تھا سائمن کمیشن کے اندر، اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان بنگال اور پنجاب میں جو قائد اعظم علامہ اقبال نے بات کی کہ اکثریت تو مسلمانوں کو دے دو، تو اس نے اس کو منع کر دیا تھا کہ اس لیے آپ نے اس پر بھی سخت قسم کی تنقید کی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ضرورت اتحاد کی، کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ضرورت اتحاد مطلب یہ کہ اگر مسلمان علیحدہ علاقہ چاہتے ہیں، برِ صغیر پاک و ہند جو تھا نا، اگر مسلمان اپنا علیحدہ سیپریٹ خطہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا اور ہندوؤں کو اپنی طرف سے متحد ہونا ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے، مسلمانان برِ صغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے۔ اس سلسلے کی کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ اعلیٰ بعد 1930 ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ میں اس طرح پیش کیا: میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ یہ ساری باتیں جو پوائنٹس میں ڈسکس کر چکی ہوں یہ وہی ہیں۔ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے، مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ اب قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان برِ صغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں، یہ ضروری تھا۔ یہ صرف قائد اعظم کی یہ خواہش نہیں، اس وقت ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی، ہر مسلمان یہ چاہتا تھا۔ علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ اعلیٰ بعد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی اور مسلمان کے سیاسی استحکام کے لیے جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ فعال یعنی متحرک۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ میں دیکھیے، پہلی گول میز کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 1930 میں، دوسری 1931 میں، تیسری 1932 میں۔ اب بیٹے یہاں بتانے کی اصل بات یہ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ نے چند رہنماؤں کے نام پڑھے۔ اب اس میں یہ سیکھنے کی بھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر بڑی سطح پر کیا جائے، اگر اعلیٰ سطح پر کام کیا جائے تو اس کے لیے ٹیم ورک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹیم ورک کے علاوہ ایک علیحدہ بندہ اگر کوئی کام کرے تو اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح ایک ٹیم اس کام کو کر سکتی ہے۔ اس طرح سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، اور پھر آپ نے چودھری رحمت علی کا نام پڑھا تو سر آغا خان کا نام پڑھا۔ یہ ڈفرینٹ تو بیٹے یہ ہمارے ان سارے رہنماؤں کی محنت پاکستان آزاد خطہ حاصل کرنے میں شامل ہے۔ ان سب کا خون، ان سب کی محنت، ان سب کا پسینہ اس میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اور اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہوئے اس کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں، محنت کریں۔ اس میں آپ پاکستان کے 14 نکات، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات، نہرو رپورٹ اور علامہ اقبال کا خطبہ علیہ بات سارے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ اس میں قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں، جو کوسچنز اس کے ساتھ میچ کریں گے وہ ہم کوسچنز کریں گے لرن۔ اس میں آپ آ جائیے ایکسرسائز پہ۔ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، آپ اس کو لرن کریں گے۔ رائٹنگ کا ٹائم، رائٹنگ کے لیے میں کام نہیں دے رہی ہوں۔ اس میں آپ دیکھ لیں، پہلا آپشن دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر کی وفات، اورنگزیب عالمگیر نے وفات، ٹاپکس میں یہ سارا آپ کور کر چکے ہیں۔ 1707 1906 میں قائم کی گئی مسلم لیگ۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا جرمنی کا۔ علماء نے برِ صغیر کو قرار دیا دارالحرب۔ نہرو رپورٹ پیش کی گئی 1928۔ آگے اگلے ٹاپک ہم نے نہیں پڑھے، اور ایم سی کیوز بھی ہمارے سالو نہیں ہوں گے۔ جب ہم ٹاپکس پڑھ لیں گے تو ہمارے ایم سی کیوز بھی سالو ہو جائیں گے۔ فل ان دی بلینکس آپ خود کریں گے اور کر کے مجھے دکھائیں گے۔ کالم بھی ابھی آپ کا سالو نہیں ہوگا۔
مختصر سوال جو آپ نے لکھنے ہیں وہ تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں. آنسر خود ڈھونڈیں گے. مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ آنسر خود ڈھونڈیں گے. لیکچر میں یہ آنسر میں بتا چکی ہوں. تحریک ہجرت کا کیا سبب تھا؟ خود لکھیں گے آنسر. اس کے بعد آگے آ جائیے. تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں. یہ آپ نے یاد کیا ہوگا. کوشچن، قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں. قائد اعظم کے 14 نکات اور اوپر والے شارٹ کوشچنز آپ لکھ کر مجھے دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو لرن بھی کریں گے. ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، ختم ہوا. اس کو یاد کیجیے گا. جو کام لکھنے کا دیا وہ لکھیے گا. اس کو اپنا خیال رکھیے گا بیٹے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.